آخرکار آئلہ کا نکاح اون سے کر دیا جاتا ہے، جس پر آئلہ بالکل راضی نہیں ہوتی، لیکن اپنے باپ کی بدنامی کے ڈر سے وہ نکاح کر لیتی ہے۔ لیکن وہ بہت زیادہ چیختی چلاتی ہے، اپنا سارا سامان اتار کے پھینک دیتی ہے اور اپنے نصیب پہ روتی ہے کہ آخر میرے نصیب میں اون ہی رہ گیا تھا۔ لیکن اسے اون کی محبت نہیں نظر آ رہی، وہ تو بس اپنی قسمت پہ رونا دھونا مچا رہی ہے۔ اون نکاح کے بعد لون میں بیٹھا ہوئے گا تو اس کی ماں آ کے اسے کہتی ہے کہ میں لاکھ بری ماں سے ہی، لیکن تمہیں تمہاری محبت تو دلا دی نا میں نے۔ پھر اسے لے کے کمرے کی طرف آتی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ شمسہ اور ثاقب کے کمرے کے پاس پہنچتے ہیں تو ثاقب اور شمسہ کی لڑنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ شمسہ ثاقب سے لڑ رہی ہے کہ آپ نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، آپ کو اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہوگا، وہ اون ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے، وہ ہماری بیٹی کا کیا خیال رکھے گا، کل کو آپ کو یقیناً اس بات پہ پچھتاوا ہوگا، یہ آپ کا بہت برا اور غلط فیصلہ ہے۔ لیکن اس پر ثاقب کہے گا کہ شرم کرو شمسہ، اپنی زبان کو لگام دو، اب اون ہمارا داماد ہے اور اپنے داماد کے بارے میں تم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی۔ شمسہ اون کو اپنا داماد نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ اون ہی رہ گیا تھا میری بیٹی کے نصیبوں میں۔ باہر کڑے راحت اور اون یہ سب باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب اون اپنے کمرے میں جاتا ہے تو آئلہ بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اون بیڈ پہ بیٹھنے لگتا ہے تو آئلہ چیخنے لگ جاتی ہے اور اسے دھکا دے دیتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، یہاں میرے پاس مت آنا، دور ہو جاؤ، تم اور پھپھو اتنے مطلب پرست کیسے ہو سکتے ہو، موقع کا فائدہ اٹھایا ہے تم نے، تم زبردستی مجھ پہ تھوپ دیے گئے ہو، آخر تم نے کیوں نکاح کیا، تم یہی چاہتے تھے نا اور وہ ہو گیا ہے، تم اتنے خود غرض ہو کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو اس پر اون کہے گا کہ میں موقع شناس نہیں ہوں، نہ ہی خود غرض ہوں، اور بہت کچھ ہو سکتا ہوں۔ لیکن اس پر آئلہ کہتی ہے کہ مجھے تم سے نفرت ہے، گھن آتی ہے مجھے تم سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کبھی نہیں اپنا شوہر مانوں گی۔ یہ سن کے اون پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ آئلہ کو کیسے سمجھائے، لیکن آئلہ اس وقت غصے میں ہوتی ہے اور اون کمرے سے باہر چلا جائے گا۔ دوسری طرف پھر رملہ آئلہ سے لڑنے آ جائے گی اور اسے کہتی ہے کہ آئلہ تمہیں شرم نہیں آئی، پوری دنیا میں تمہیں اون ہی ملا تھا، ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، کم از کم تم ہماری دوستی کا ہی لحاظ کر لیتی، تمہیں تو پتہ تھا نا کہ میں اون سے محبت کرتی ہوں، تم نے اون سے نکاح کیوں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس پر آئلہ بھی کہتی ہے کہ پوری دنیا میں تمہیں احتشام ہی ملا تھا، تم ہی ہماری دوستی کا لحاظ کر لیتی، تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ میرا سابقہ شوہر ہے، تم نے اس سے کیوں نکاح کیا۔ تو رملہ کہتی ہے میں مجبور تھی۔ تو آئلہ یہی جواب دے گی کہ میں بھی مجبور تھی، میرے باپ نے کہا اور میں نے نکاح کر لیا۔